اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء کے ساتھ ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج درس قرآن کے اندر سورہ بینہ کی تلاوت کی گئی ہے اور سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں اور مشرکین جنہوں نے انکار کیا وہ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ بینہ ان کے پاس آ جائے۔ رسول من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول ہیں، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، جس میں درست اور صحیح اور مضبوط احکامات موجود ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں بینہ آ جانے کے باوجود بھی اختلاف کا شکار ہو گئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی مخلص بن کر عبادت کریں اور یکسوئی یعنی دین میں یکسوئی کے ساتھ میں اللہ کی دین میں اخلاص کے ساتھ میں عبادت کرتے رہیں۔ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف دین میں یکسو ہو کر مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سچا پکا دین ہے، یہی دین ملت ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کفر کیا، انکار کیا، فی نار جہنم، تو وہ سب کے سب جہنم میں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور مخلوق میں یہ بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے، نیک کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی کے باغات ہیں، یعنی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا،
وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے۔ یہ اس سورت کا پورا ترجمہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور قبل اس کے کہ تفسیر پیش کی جائے جاننا چاہیے کہ اس کا مرکزی کردار کیا ہے۔ اس صورت میں کئی اہم موضوع ہیں، مرکزی کردار ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں رسالت، اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پیش کیا گیا ہے جس کا وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ اسلام جس کو ماننے کے لیے کفار مکہ اور اہل کتاب جو تھے تیار نہیں تھے، یہود و نصارہ، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اپنی کتابوں میں، اس کا پورا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے اندر جو نماز اور زکوٰۃ کا بیان بھی ہے، یعنی کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے دو اہم رکن کے سلسلے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے، نیک کام کیے، ایمان لے کر آئے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جو اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے ہر درم ہو گئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، رسالت کو نہیں مانا، تو ان کے لیے جہنم بھی ہے، اور اس کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ گویا کہ اس کے اندر اسلام کی حقانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھرپور انداز میں اس طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، اور اگر اس کو سر خم تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی کردار ہے جو اس کے اندر پیش کیا جائے گا۔ یہ سورہ بینہ ہے، اور سورہ بینہ اس کے اندر دو لفظ آئے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر آیا حتیٰ تأتیہم البینہ، اور پھر اس کے بعد میں ما جاءتہم البینہ، اسی سے لے کر اس سورت کا نام سورہ بینہ رکھا گیا ہے۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح دلیل، روشن دلیل، اور یہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ بینہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن کریم بھی اس سے مراد ہے۔ دوسرے، یہ سورت 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ مزید اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ 94 ہیں، اور حروف جو ہیں وہ 404 ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت، نزول ہونے کے اعتبار سے یہ سورت 100ویں مقام پر ہے، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ سورت 98 نمبر پر ہے، اور 30ویں پارے میں ہے۔ اس طور پر اس سورت کو ہم نے واضح انداز میں جانا ہے۔ مزید اس سورت کو اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو 2 سورتیں ہیں، سورہ علق ہے، سورہ قدر ہے۔ سورہ علق جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور سورہ قدر کے اندر قرآن کے نزول کا پورا تذکرہ ہے، اور سورہ بینہ کے اندر رسول کی رسالت کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طور سے آپس میں ان کا ربط بھی بڑا گہرا بنتا چلا جاتا ہے۔ سورہ بینہ واضح روشن دلیل کے معنی میں ہے، اور کفار مکہ ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اہل کتاب جن کو کتابیں دی گئی تھیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور تسلیم کرنا چاہتے تھے تو ہر درمی پر اتر جاتے تھے، صرف حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے اہل کتاب میں سے، یعنی کہ جن کو کتابیں پہلے دی گئیں، یہود و نصارہ، اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہوتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں سے
اور مشرکین میں سے کفار مکہ، چاہے وہ مکہ کے ہوں یا مکہ کے باہر، عرب اور عجم دونوں مراد ہیں اس سے کفار مکہ، یا عرب اور عجم کے کفار جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے اہل کتاب میں سے اور کفار مکہ یا عرب اور عجم کے کفار میں سے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، منفکینہ کا مطلب آتا ہے باز نہیں آئیں گے، یعنی اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آ سکتے، اپنی ہردریوں سے باز نہیں آ سکتے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے بینہ آ جائے، واضح دلیل آ جائے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں مبعوث کر دیے جائے جس کا ان کو انتظار تھا۔ اصل میں بات کیا تھی کہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ایک آخری رسول آنے والا ہے، اسی پر شریعت مطہرہ کا تتمہ ہوگا، اور وہ آخری نبی تمام پیغمبروں کا امام ہوگا، اور وہ آخری نبی تمام پیغمبر اور پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہوگا۔ تو یہ چیز وہ پڑھتے تھے، جانتے تھے، ان کو انتظار تھا، اس لیے جب بھی کوئی رسالت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا دعویٰ کر رہے تھے تو وہ اس چیز کا انکار کر رہے تھے، ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہاں تک کہ کوئی بینہ آ جائے، یعنی رسول آ جائے جس کا ہم انکار کر رہے ہیں، رسول وہی تھے لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہے تھے کہ کوئی رسول آ جائے، بینہ سے مراد رسول شریعت لے کر حاضر ہو جائے۔ تو جنہوں نے اہل کتاب میں سے اور کفار مکہ، عرب اور عجم میں سے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، وہ اپنی ہر درمی سے باز ہی نہیں آئے یہاں تک کہ بینہ آ گیا۔ اب بینہ کیا آیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ بینہ کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک رسول مبعوث کر دیے گئے جو ان کو صحیفے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ صحفا مطہرہ کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن کریم موجود ہے صحیفے کی شکل میں، تو وہاں سے وہ پاکیزہ جو صحیفے ہیں اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، جس کے اندر، یعنی جن صحیفوں کے اندر مضبوط، صحیح، درست احکامات ہیں، جن کے اندر شریعت مطہرہ موجود ہے، احکامات سارے موجود ہیں جس پر چڑھ کر انسان زندگی گزار سکتا ہے، گویا کہ قرآن کریم کو بتانا مقصود ہے۔ تو یہ چیز بتانے کے بعد کہا کہ رسول خود بینہ لے کر ان کے پاس آ گئے ہیں، شریعت لے کر آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا عناد اور ان کی آپس کی دشمنی یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عجیب و غریب رویہ ایسا رہا کہ کسی طرح ان کو تسلیم کرنے سے وہ تیار نہیں ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں تھے، خاص طور سے جن کو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اپنی کتابوں میں وہ پڑھتے تھے، جانتے تھے، اس کے باوجود وہ جو ہے بینہ آنے کے بعد اختلاف کا شکار ہو گئے، آپس میں تتر بتر ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ مختصر، بہت ہی مختصر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، مانا، لیکن زیادہ تر یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، عداوت، حسد میں، جلن میں آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے دشمن ہو گئے، اور کسی طریقے سے وہ تیار نہیں ہوئے کہ آپ پر ایمان لے کر آئیں۔ تو انہی کو یہاں پر بتایا کہ دلیل آ جانے کے بعد، رسول اور شریعت آ جانے کے بعد بھی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اختلاف کا شکار ہو گئے، جو تتر بتر ہو گئے، لیکن انہوں نے کسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ ان کی ہردرمی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس صورت کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے، کہ اسلام ایک ابدی مذہب ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور پیغمبر ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا جب آخری نبی آ گیا ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ اختلاف کی نظر ہو کر خود اپنی زندگی برباد کریں، آخرت برباد کریں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور خاص طور سے یہاں پر اہل کتاب کا تذکرہ اس لیے کیا کہ وہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے،
کفار مکہ تو جانتے نہیں تھے، وہ تو انہی کی بولیاں بولتے تھے، لہذا اس لیے یہاں پر اوپر تو مشرکین کا لفظ استعمال کیا لیکن نیچے استعمال نہیں کیا۔ اختلاف کا زیادہ تر شکار جو ہوئے تھے وہ اہل کتاب ہی ہوئے تھے، اس لیے خاص طور سے یہاں پر اختلاف کے لیے اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا کہ بینہ آ جانے کے بعد، واضح دلیل آ جانے کے بعد، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، شریعت مطہرہ کے بعد بھی اگر وہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو وہ اختلاف کا شکار ہیں۔ آپس میں ان میں لڑائیاں، آپس میں ایسا اختلاف ہوا کہ وہ کسی طرح تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور تسلیم نہ کرنے کی مین وجہ کیا تھی؟ بغض تھا، عناد تھا، اور اپنے سے زیادہ اچھا انسان نہ سمجھنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ساری چیزیں تھیں جو انسان کی ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ اور مزید اختلاف کیوں ہوا اس کو بھی بتا دیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء۔ اہل کتاب لوگوں کو جو حکم دیا گیا تھا اس سے وہ ہٹ گئے تھے، اس راستے سے ہٹ گئے تھے، یعنی کہ یہ اختلاف کا شکار کیوں بنے؟ بینہ آ گیا، اس کے باوجود اختلاف کا شکار کیوں ہوئے کہ ان کو تو حکم دیا ہی گیا تھا یہ کہ وہ صرف اور صرف مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ میں، دین میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، یہ ان سے مطالبہ تھا۔ اب وہ اسی کے خلاف کر بیٹھے کہ وہ تو نہ تو مخلص ہوئے اور نہ یکسو ہوئے۔ حنیف کا لفظ جو آتا ہے، حنیف حنفا، یکسو ہونا، یعنی کہ شریعت باطلہ کو، یعنی کہ شرک اور بدعت کو چھوڑ کر اسلام اور توحید کی طرف پورے طور پر یکسو ہو جانا حنفا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دین کو حنیف، دین حنیف اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بت پجاری کو، بت کی تمام چیزوں کو جو ان کے خاندان والے تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے یا کاروبار کرتے تھے، اس کو کلیہ طور پر چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گئے تھے۔ اسی لیے وہ اسلام کی طرف یکسو ہو کر جب مڑے تھے تو اسی کا نام حنیف رکھا گیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کے دین کو اور اس شریعت مطہرہ کو دین حنیف بولا جاتا ہے، جو کفر کی دلدل سے بالکل ہٹ کر اسلام اور توحید کی طرف پورے طور پر آ جانے کا نام ہی حنیف ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ دین حنیف یعنی کہ دین کے اندر یکسو ہو کر تمہیں عبادت کرنا تمہارا کام تھا، لیکن تم لوگ اس سے ہٹ کر ایک نئی ڈگر پر چلنے لگے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کر آئے اسی سے اختلاف کر بیٹھے۔ عبادت کا تم سے مطالبہ تھا، عبادت نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد تم نے رکھا اور ان سے نفرت کی، ان سے دشمنی کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تم آپس میں اختلاف کا شکار ہو گئے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، کہ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ وہ نماز قائم کریں، نماز پڑھتے رہیں، اور تیسرا مطالبہ کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ مطالبات تھے۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی مضبوط دین ہے۔ اب امت مسلمہ یعنی کہ اہل کتاب سے بھی، کفار مکہ سے بھی، امت محمدیہ سے بھی یہی خطاب تھا کہ ان کو اس بات کا حکم دیا جا رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے مخلص ہو کر دین میں یکسوئی کے ساتھ میں عبادت کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ یہی مضبوط دین ہے، یہی جو ہے دین کہہ سکتے ہیں کہ ملت ہے جس پر چل کر انسان راہ راست پر آ سکتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہترین کامیابی کی علامت ہے، اور جو اس کو درجات کو بلند کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ مطالبہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب چھوڑ دیا تو کیا کیا؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اب مشرکین یہاں پر آ گئے کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لیا، لیکن وہ یہود اور نصارہ میں سے بہت مختصر تھے، کثیر تعداد ایسی تھی جنہوں نے نہیں مانا۔ مزید کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، تو فوراً ان کا بھی تذکرہ آ گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں تھے اور مشرکین مکہ، اور خاص طور سے عرب اور عجم کے مشرک سب آ گئے اس کے اندر، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، تو فی ناری جہنم، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی ان کے عمل ایسے ہیں کہ وہ نہ تو عبادت کرتے ہیں، نہ شریعت مطہرہ کو تسلیم کرتے ہیں، نہ یکسو ہو کر اپنے دین کو چھوڑ کر ملت اسلامیہ کے اندر آتے ہیں،
اور دین حنیف کے اندر آتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر ان کا عمل ایسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ یہود اور نصارہ میں سے ہیں، چاہے وہ مشرکین میں سے ہیں، لہذا ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور مزید کیا کہا؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگوں میں یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ بدترین کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی دھرتی پر بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں لوگ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اس کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، اس نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ان کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ بدترین لوگ ہیں جو جہنم میں پھینکے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ یہ تاکید کی گئی ان کو، اس کے باوجود بھی یہ اپنے ہردرمی سے باز نہیں آئے۔ مزید جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے یہاں پر کہا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے، نیک کام کیے، اور ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے سینے سے لگایا، اس پر عمل کیا، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا، اس کے دین کی دعوت کے لیے اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھا، اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، تگ و دو کرتے ہوئے دور دراز علاقوں تک اس دین کو پھیلاتے ہوئے نکل گئے۔ وعمل صالحا وعملوا الصالحات، تو یہ تمام کے تمام نیک عمل میں آتے ہیں، نیک کام میں آتے ہیں۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے بہتر لوگ ہیں۔ سب سے اچھے لوگ ایسے ہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ان کی لائی ہوئی تمام کی تمام چیزوں پر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ان کے قدم چومیں گی۔ لہٰذا دنیا کے اندر یہ لوگ مخلوقات میں جو بے شمار دھرتی پر موجود ہے، اس میں سب سے بہترین مخلوق اگر ہیں تو یہی لوگ ہیں۔ اولئک ہم خیر البریہ، خیر کا لفظ استعمال کریں۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ خیر البریہ کے لیے یعنی کہ جو انسان اتنا اچھا کام کر رہا ہے، جو مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق ہے، تو بتا دیا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، من تحتہا الانہار، کہ ان کا بدلہ یعنی کہ جو مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق ہے، جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ عند ربہم، کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی کے باغات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جس کو آپ باغات بولتے ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری کی گئی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ یعنی اگر نیک عمل کیے، عمل صالح کیے، ایمان رکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوتے رہے، قرآن کی تلاوت کی، رسول کی رسالت کو مانا، اسلام کی حقانیت کو جانا اور اللہ کا انکار نہیں کیا، تو پھر ان کے لیے اللہ نے یہ بدلہ عطا کیا ہے، یہ ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ ہمیشگی کے باغات، ہمیشگی کی جنتیں ہیں، اور جنتیں بھی ایسی ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جو خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا اس عمل کے ذریعے، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ سے وہ بھی راضی ہو گئے اس طور پر کہ اللہ نے ان کو بہترین جنتیں عطا فرما دی اور ان کے درجات کو بلند فرما دیا، اور وہ جو ہے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ مزید بتایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا رہے، قدم پھونک پھونک کر رکھے، یعنی ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈر کر کام کرتا ہے، غلط چیزوں میں ایک ایک قدم کو پھونک کر رکھتا ہے، خدا نخواستہ انسانی بشریت کے تقاضے کی بنیاد پر اگر کوئی گناہ ہو گیا اور ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، خدا کے دربار میں آگے جھک جاتا ہے، اور خوف خدا اس کو جو ہے پریشان کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہی تمام چیزیں ہیں جو یہاں پر جو ہے اولئک ہم خیر البریہ کے لیے بتائی گئی ہیں، کہ ان کا بدلہ اللہ نے جنتوں کی شکل میں رکھا ہے، اور وہ جنتیں ایسی ہیں جو ہمیشگی کے لیے جاری رہیں گی ان کے لیے، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ لہذا ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈر کر، اس سے تقوی اختیار کر کے پرہیزگاری کے ساتھ بھی زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کا انجام بھی
انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، تو پھر ہمیں بھی پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ میں اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ ساری بشارتیں ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔